بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، دورہ علمیہ کے اس تیسرے اور آخری سیشن میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی الاصول الستہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ کتاب ہے، مختصر رسالہ ہے، اس کے آخری دو اصول پیش کرنے ہیں۔ ان دونوں اصولوں میں پہلا جو اصول ہے وہ ہے اللہ کے اولیاء اور شیطان کے دوستوں کے درمیان فرق کیا ہے، اور اسی طرح سے آخری اور چھٹا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو شبہہ پھیلایا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ قرآن کریم اور سنت کو سمجھنا بہت مشکل ہے، اسے سمجھنے کے لیے مجتہد مطلق ہونا ضروری ہے، اور مجتہد ہونے کے لیے جو شرطیں پائی جانی چاہیے وہ بہت ہی بڑی شرطیں ہیں، اس کو پورا کرنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے قرآن و سنت سمجھنا آپ کا کام نہیں ہے، قرآن و سنت کی دلیل پیش کرنا آپ کا کام نہیں۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اخیر میں آئے گا۔ آئیے پانچویں اصول پر گفتگو کریں۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے اس کا سرسری طور پر آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ پانچواں اصول جو ہے بیان اللہ سبحانہ و تعالی للاولیاء و تفریقہ بینہم و بین المتشبہین بہم من اعداء اللہ المنافقین والفجار ویکفی فی ھذا آیت کذا و کذا۔ پانچواں اصول کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کرنا کہ سچے اولیاء کون ہیں۔ پانچواں اصول یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ سچے اولیاء کون ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تمیز کر دی ہے، فرق بتلا دیا ہے کہ سچے اولیاء اور ایسے ہی ان سے مشابہت اختیار کرنے والے، ان کی مشابہت اختیار کرنے والے جو اولیاء نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے لیکن اپنے آپ کو اولیاء ثابت کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ حقیقت میں وہ اولیاء نہیں ہیں بلکہ وہ منافقین ہیں، اللہ کے دشمن، اور فجار یعنی بدعمل بد کردار لوگ ہیں۔ تو ان لوگوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ اللہ کے اولیاء اور فاسق و فاجر منافق بدعمل لوگ جو اللہ کے اولیاء اور صالحین نیک بندوں میں نہیں آتے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سلسلے میں 3 آیتیں یا 4 آیتیں غالباً یہاں لکھی ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں مصنف کی اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے سچے اولیاء کون ہیں اور اولیاء باطل کون ہیں، اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کافی ہے اللہ کے کلام کی یہ چند آیتیں۔ پہلی آیت کریمہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ کافی ہے جاننے کے لیے کہ اللہ کا سچا ولی کون ہے اور باطل کون ہے۔ دوسری آیت کریمہ کافی ہے سورۃ المائدہ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے تو بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ تیسری آیت کریمہ کافی ہے سورہ یونس کی، اور اس میں 2 آیتیں ہیں، تیسری اور چوتھی، یعنی 2 آیتیں ہیں سورہ یونس کی۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 اور 63 میں خبردار سن لو، اللہ کے اولیاء پر نہ قیامت کے دن وہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ اولیاء اللہ کے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ 3 آیتیں کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ تھوڑا سا آپ تینوں آیتوں کے مضمون پر غور کریں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ سے تمہیں محبت ہے
تو تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی چاہیے، اتباع کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے سچے ولی کی پہچان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ دوسری آیت کریمہ میں سچے ولی کی پہچان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ تیسری اور چوتھی آیت کریمہ جو سورہ یونس کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچے اولیاء کی پہچان یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہر قسم کے خوف اور رنج و غم سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ تینوں آیتوں کا مضمون ہے اللہ کی سچے اولیاء کی پہچان یہ ہے۔ اب ان کے علاوہ جو ہیں جو اس شرط پر نہیں اترتے وہ اولیاء باطل ہیں، جس کا تذکرہ آئے گا۔ ان آیات کے اندر اولیاء کی صفات بیان کرنے کے بعد مصنف کہتے ہیں یہ تو حقیقت ہے قرآن کریم کی اولیاء کے بارے میں، لیکن پھر اس کے بعد بہت سارے علم کے دعوے داروں کے یہاں معاملہ یہ ہو گیا، ایسے لوگ جو اپنے آپ کے بارے میں اپنے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ علم والے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندوں کی رہنمائی کرنے والے، ہدایت اور رہنمائی کا کام کرنے والے ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ شریعت کے محافظ اور پاسبان ہیں۔ ایسے دعوے داروں کے یہاں معاملہ یہ ہو گیا کہ اولیاء وہ لوگ ہیں، اولیاء وہ لوگ ہیں جن کے اندر رسولوں کی اتباع ترک کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتاب اللہ کی دلیلوں میں اولیاء کون ہے بتلایا گیا۔ پہلی بات بتائی گئی فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ رسول کی اتباع ولی ہونے کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ لوگ بعد میں حالات جب بگڑ گئے، لوگوں کے حالات دیگر ہو گئے، معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ جو علم کے دعوے دار ہیں، جن کے بارے میں جن کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ وہ علم والے ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے، بعض جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ شریعت کے محافظ ہیں، جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو دین کی رہنمائی کرنے والے ہیں، گائیڈ کرنے والے ہیں، ایسے دعوے داروں کے یہاں معاملہ یہ ہو گیا کہ اولیاء ان کے یہاں ایسے لوگ کہلاتے ہیں، ایسے لوگ اولیاء کہلاتے ہیں جو لازماً رسولوں کی اتباع نہ کرتے ہوں۔ اولیاء ہونے کے لیے کیا ضروری ہو گیا ان کے یہاں؟ ترک اتباع رسول، رسولوں کی اتباع چھوڑ دینا اللہ کا ولی ہونے کے لیے ضروری ہے ان لوگوں کے یہاں۔ ایسے ہی دوسری بات، جو اتباع کرے گا وہ اولیاء میں شامل نہیں ہو سکتا۔ بہت الٹی بات لگ رہی ہے، ابھی دیکھیے یہی حقیقت ہے اولیاء حق و باطل کے درمیان۔ جو ان کی اتباع کرے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، فلیس من الاولیاء فلیس منہم، وہ اللہ کے ولیوں میں سے شامل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات کے لوگوں کا حال ہے جو اپنے آپ میں علم کے دعوے دار اور ہدایت اور دائی بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں اور دین و شریعت کے محافظ سمجھے جاتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں نمبر 2، ولا بد من ترک الجہاد، اور جہاد چھوڑنا ضروری ہے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے جہاد ترک کرنا ضروری ہے۔ فمن جاہد فلیس منہم، جو جہاد کرے وہ اولیاء میں سے نہیں ہو سکتا۔ ولا بد من تیسری بات، ولا بد من ترک الایمان والتقوی، اور ولی ہونے کے لیے ایمان اور تقوی چھوڑنا ضروری ہے۔ فمن تعہد بالایمان والتقوی فلیس منہم، جو تقوی اور ایمان پر کاربند رہے، مضبوطی سے ڈٹا رہے، پابندی کرے، وہ اولیاء میں سے نہیں ہو سکتا۔ یا ربنا نسألک العفو والعافیت انک سمیع الدعاء، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم تجھ سے عفو، معافی اور عافیت، سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعاؤں کا بڑا سننے والا ہے۔ یہ ہے 5ویں اصول کا متن اور اس کا ٹیکسٹ، بالکل اختصار کے ساتھ اس کا سرسری معنی۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس کی تفصیل میں شارح نے شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حافظہ اللہ نے کیا کہا، اس کا خلاصہ اور نچوڑ۔ یہ 5واں اصول ہے اور بہت ہی اہم ہے مسلمان کے لیے اس کا سمجھنا۔ بڑا خلط ملط ہے اولیاء کے سلسلے میں، بڑا التباس ہے، بڑا شک ہے، شبہہ ہے، اور لوگوں کے ہاں الگ الگ ولایت کے پیمانے اور اصول بنا لیے گئے ہیں۔ اولیاء
اللہ तबारक व ताला के आदा की ज़िद है। वली दोस्त को कहते हैं, महबूब को कहते हैं, और इसकी ज़िद है दुश्मन, जिससे बरात, बेजारी, नफ़रत करे। तो औलिया का दुश्मन, औलिया का की ज़िद क्या है? आदा, दुश्मन। या औलियाउल्लाह की ज़िद है औलियाउश्शैतान, जो अल्लाह का दोस्त नहीं वो शैतान का दोस्त है, और जो शैतान का दोस्त है वो अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। इस तरह से आप इस मसले को समझें। तो बहरहाल यहाँ पर बहुत ही बुनियादी बात अल्लाह के कलाम की आयत की रोशनी में समझा रहे हैं कि अल्लाह के कलाम की आयत करीमा बतलाती है कि अल्लाह का वली कौन हो सकता है और अल्लाह का वली होने के लिए उसमें कौन सी शर्तें पाई जानी चाहिए। अब हमारे सामने सबसे पहली बात तो इस उसूल में ये आ गई कि किसी भी चीज़ के सबूत के लिए कुरान करीम की दलील, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील होनी ज़रूरी है। किसी के दावे से कोई चीज़ साबित नहीं होती है। दावा हर सूरत में दलील का मोहताज होता है। दुनिया का कोई दावा साबित नहीं होता जिससे दुनियावी अदालतों के फ़ैसले होते हैं, या लोग अपनी निजी मजलिसों में किसी पंचायत में कोई फ़ैसला करते हैं, वो फ़ैसले भी बग़ैर दलील के किसी के हक़ में नहीं जाते। तो भला अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दीन और अक़ीदे की बुनियाद पर जो फ़ैसले जन्नत और जहन्नम से ताल्लुक़ रखते हैं, भला वो फ़ैसले बग़ैर दलील के महज दावों की बुनियाद पर कैसे हो सकते हैं? ज़रूरी है कि दावे पर दलील मौजूद हो। तो उलमा की अलामत क्या है? उसकी दलील। फ़ुक़हा की अलामत क्या है? उसकी दलील। ऐसे ही अल्लाह के औलिया कौन हैं और उनके बरअक्स शैतानी औलिया कौन हैं, जब इनको बयान करने का टाइम आया तो बिल्कुल वही अंदाज मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह का रहा कि औलिया, उलमा, फ़ुक़हा, इल्म और उलमा, फ़िक़्ह और फ़ुक़हा सचमुच कौन है वो साबित करने की नौबत आई तो दलीलें पेश करके साबित किया। यहाँ सच्चे औलिया और बातिल औलिया को साबित करने की बात आई तो मुसन्निफ़ ने कुरान करीम की दलीलों को पेश करके उससे इस्तिदलाल किया। और यही अहले इल्म का तरीक़ा है। मनमानी कोई कितना भी बड़ा हो अपनी बात कह करके साबित नहीं कर सकता, इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत में अल्लाह की औलिया की निशानियाँ ज़िक्र की हैं, सुन्नत में औलिया की निशानियाँ ज़िक्र की गई हैं। शैतान के दोस्त कौन हैं, उनकी निशानियाँ, जो अल्लाह ताला के औलिया होने के दावेदार हैं उनकी अलामतें क्या हैं, ये सारी चीज़ें ज़िक्र की गई हैं। इस मौके पर शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन अब्दुल मुहसिन अल बद्र हाफ़िज़हुल्लाह ने उस रिसाले का जिक्र किया है जो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह का मशहूर ज़माना रिसाला है। रिसाला का मतलब मुस्तकिल किताब है, बहुत वसी और जामे किताब है, पूरी जिल्द में मौजूद है। उसकी बहुत सारी तहकीकात, तखरीजात और इख्तिसार वगैरह का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू अरबी ज़बान में हुआ है। तो अल फ़ुरक़ान बैन औलियाइर रहमानी व औलियाइश शैतान, अल्लाह के रहमान के औलिया और ऐसे ही शैतान के औलिया के दरमियान फ़ुरक़ान, यानी हक़ और बातिल कौन है, हक़ कौन है, बातिल कौन है, इसमें फ़र्क करने वाली किताब। ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़बान में है और बहुत पहले से अल्हम्दुलिल्लाह शाये शुदा है। इसका तर्जमा भी हमारे दोस्त बरादरम शेख अंसार ज़ुबैर मोहम्मदी हाफ़िज़हुल्लाह ने बहुत पहले सऊदी अरब में किया था, जो औलियाए हक़ व बातिल के नाम से शाये भी हुई थी किताब, और असल किताब का तर्जमा है, और जो उस पर बहुत मुफस्सल तखरीज और तहकीक का काम डॉक्टर मुहम्मद साहब ने किया था, उसका इख्तिसार करके और असल किताब का तर्जमा करके उसे शाये किया गया था। मैं समझता हूँ वो किताब शायद मैसर हो तो उससे इस्तिफ़ादा उर्दू ज़बान में बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है। ये बड़ी अज़ीमुश्शान किताब है, अल फ़ुरक़ान बैन औलियाइर रहमान व औलियाइश शैतान। किताब व सुन्नत के दलाइल से इन दोनों तबकों के दरमियान फ़र्क को बिल्कुल नुमायाँ कर दिया गया है। अब जो हक़ व बातिल, औलियाए हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क और तमीज़ न करेगा, ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह के औलिया को शैतान के औलिया, शैतान के औलिया को अल्लाह के औलिया समझ बैठेगा, और फिर ये धोखा उसके लिए दुनिया और आखिरत में हद दर्जा ख़तरनाक होगा। ज़ाहिर है कि अल्लाह का वली समझ करके अगर हम उसके पीछे चल पड़ेंगे तो वो हमें अल्लाह तबारक व तआला से दूर कर देगा, अल्लाह के दीन से दूर कर देगा, और अल्लाह तबारक और शैतान के औलिया को, अल्लाह के औलिया को शैतान के औलिया में शामिल कर लेंगे। तो ऐसी सूरत में हमें गुमराही के सिवा हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि औलियाए हक़ से दूर होने से बचने के लिए और औलियाए बातिल से
قریب ہونے سے بچنے کے لیے بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس موضوع کو پڑھیں اور قریب سے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ شیخ نے 3 آیتیں پیش کی ہیں، پہلی والی آیت کریمہ سورہ آل عمران کی، اور ایسے ہی سورۃ المائدہ کی، اور ایسے سورہ یونس کی۔ ان 4 آیتوں میں 3 جگہوں سے 4 آیتوں میں اولیاء کی سچی پہچان، سچے اولیاء کی سچی پہچان بیان کر دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے۔ یقیناً اگر یہ 3 آیتیں ہم نے پڑھ لیا 3 جگہوں کی تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سچے اولیاء کون ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ولایت اللہ تبارک و تعالی پر ایمان، تقوی، اطاعت، اتباع، نیکی، خیر، ان تمام صفات سے آراستہ ہونے کا نام ہے۔ توحید خالص، سنت صحیحہ، سلف امت کی راہ پر گامزن ہونا، اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اس امت کے، اس کائنات کے، دنیا کے سب سے پہلے ولی ہیں۔ انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ کے انبیاء اور رسول بھی ولی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ ولی اللہ کے دوست اور محبوب کو کہا جاتا ہے۔ اور انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے بندے؟ اللہ کے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو بہرحال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ چونکہ ولایت کے اعتبار سے جو انبیاء نبوت اور رسالت کے بعد جو اللہ تعالیٰ کے بندگان ہیں، ان میں جو اللہ کے محبوب ہیں، دوست ہیں، ان کے بالمقابل نبیوں کا مقام ظاہر ہے کہ الگ ہی مقام ہے، اس لیے کوئی دونوں میں تال میل اس اعتبار سے نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب کون ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں کوئی بھی اس کا محبوب نہیں ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اولیاء کو پہچاننے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اولیاء کو پہچاننے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ شیخ نے ایک بات یہاں پر نقل کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو من وعن آپ کے سامنے نقل کر دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ بعض ملکوں میں آپ ایسے لوگوں کو پائیں گے جو اپنے آپ کو ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کسی ستون سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے رہیں گے مسجد کے اندر، یا مثال کے طور پر کسی سڑک پر، روڈ پر، راستے پر کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، نماز کی اذان ہوگی، جماعت کا قیام ہوگا یعنی اقامت ہوگی، اور وہ اپنی جگہ سے نماز کے لیے نہیں جائے گا۔ لوگ نماز پڑھیں گے، اذان کی اقامت ہوگی، لوگ مسجد میں حاضر ہو جائیں گے، باجماعت نماز ادا کریں گے، لیکن یہ آدمی کسی مسجد ہی کے اندر کسی ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا، یا کسی اور جگہ مسجد کے آس پاس بیٹھا ہوگا لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل نہیں ہوگا۔ اور لوگ اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں گے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس اعتبار سے اس کو ولی سمجھا جاتا ہے؟ یہ لوگوں کا، عوام کا، جاہل عوام کا پیمانہ ہے، اس کے بارے میں یہ چیز بنا لی گئی، یہ عقیدہ طے کر لیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ بھلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی مخالفت کرنے والا، فرائض کو چھوڑنے والا، تقوی سے دور عاری، بھلا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ولایت کی شروعات ایمان اور تقوی اور فرائض سے ہوتی ہے۔ کہاں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ولایت کا مقام پا سکتا ہے جب تک کہ وہ اللہ کی توحید، نبی کی سنت، فرائض، واجبات کا پابند نہ ہو؟ یہ جھوٹا ولی ہے جسے لوگوں نے بنا رکھا ہے، حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں ایسا شخص ولی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی شیخ بیان کرتے ہیں، شیخ عبدالرزاق بدر کہتے ہیں کہ ایک شخص مجھ سے بیان کیا واقعہ، کہتے ہیں میں کسی ملک سے گزرا اور فلاں جگہ پر کسی جگہ پر میں جب جانے لگا تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے بعد جب بھی میں گزرتا اس آدمی کو اسی جگہ پر بیٹھا ہوا دیکھتا۔ نمازیں، فرض نماز مسجدوں میں ہوتی، لیکن وہ نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتا۔ مجھے تعجب ہوا کہ میں کئی بار آیا گیا اور اس آدمی کو دیکھا کہ اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، آخر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ کیا عذر ہے اس کے ساتھ؟ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں لوگوں سے پوچھا، من ھذا، بھئی یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے کہا ھذا سبحان اللہ ما تعرفو، بہت تعجب کی بات ہے، آپ کو نہیں معلوم یہ کون ہے؟ آپ نہیں جانتے یہ کون ہے؟ ھذا ولی من اولیاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں سے، اللہ کے پیارے بندوں میں سے، اللہ کے چہیتوں میں سے ایک چہیتا اور محبوب بندہ ہے۔ وَكُلُّ النَّاسِ يَشْهَدُونَ لَهُ بِالْوَلَایَةِ، لوگ سارے کے سارے لوگ اس کے ولی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، یعنی سب لوگ اللہ کا ولی مانتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کون سا آدمی ہے، کون ہے یہ؟ کہتے ہیں وَقَدْ نَظَرَ، یہ دیکھیے،
اس نے نظر مان رکھی ہے کہ وہ اس جگہ سے کبھی نہیں اٹھے گا، جہاں بیٹھا ہوا ہے اس جگہ سے اس نے نظر مان لی کہ وہ کبھی نہیں اٹھے گا۔ فَيَجْلِسُ فَقَط، وہ بیٹھا رہے گا بس، وَيُصَلِّ عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے گا۔ اس نے نظر مانا ہے کہ میں یہیں بیٹھا رہوں گا، یہاں سے میں کبھی اٹھوں گا نہیں، بس اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھوں گا۔ ثم قالوا، پھر ان لوگوں نے جن سے پوچھا تھا کہ یہ کون سا آدمی ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، دیر سے میں اسے دیکھ رہا ہوں بار بار، تو ان لوگوں نے اس سے کہا، آگے مزید بتاتے ہوئے کہا، لو کان عندک مشکلہ اجلس عنده بدون ما تکلمہ وهو يعرف مشکلتک، کہ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بھی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے، تو بس آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے پاس جا کر کے بیٹھ جائیں، آپ کو اس سے بات کرنے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کی مشکل کو وہ جان لے گا، آپ کی مشکل کو وہ جان لے گا۔ وہ یلقی فی قلبک الدواء لہا، یہی نہیں بلکہ جس مشکل میں آپ مبتلا ہیں، جو دشواری آپ کے ساتھ ہے، آپ کے دل میں چپکے سے اس کا علاج بھی بتلا دے گا کہ جاؤ یہ کر لو اور تمہاری مشکل دور ہو جائے گی۔ یہ شیخ بدر کہتے ہیں کہ میرے ایک ساتھی نے، میرے ایک جاننے والے نے یہ واقعہ مجھے بیان کیا۔ اب بتائیے کہ اس طرح کی باتیں اگر عوام کے سامنے پیش کی جائیں تو عوام کل انعام، جن کو کوئی علم نہیں ہوتا، کوئی شدھ بدھ نہیں ہوتی ہے، وہ اس طرح کی باتوں سے دھوکہ نہیں کھا جائیں گے؟ کیا لوگ متاثر نہیں ہو جائیں گے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اور اللہ کا ولی سمجھ کر کے اسے قریب ہو جائیں گے؟ اور اگر یہ بیان کر دیا جائے کہ یہ تو اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب ہے کہ یہ بس پاس جاؤ تو ساری مشکل جان لیتا ہے اور ساری مشکل کا حل دل میں ڈال دیتا ہے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں اتنی بھیڑ لگے گی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کنٹرول میں لانا اور ان کا نظم و ضبط کرنا مشکل ہو جائے گا۔ عوام کی صورت حال ہی ہوتی ہے، عوام دھوکہ کھاتی ہے ایسے لوگوں سے، کیونکہ انہیں کیا معلوم کہ سورہ آل عمران میں کیا پہچان بتائی گئی ولی اللہ کے اولیاء کی، سورہ مائدہ میں کیا ہے، سورہ یونس کی آیتوں میں کیا بیان کیا گیا، عوام کو نہیں پتا۔ عوام جاہل اس طرح کی باتوں کو سن کر کے دھوکہ کھاتی ہے۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ کی فرائض کی پابندی نہ کرتا ہو، مسجد میں بیٹھ کر یا مسجد کے سامنے قریب میں بیٹھ کر نمازیں نہ پڑھتا ہو، لوگ اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہوں، تو ایسے لوگ کیسے اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں؟ کہاں اللہ کے نبی کی اتباع، کہاں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض، کہاں ہے نماز کی ادائیگی؟ بے نمازی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے دور بھلا کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کیا اتنی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرض کردہ ان فرائض نماز جیسی عبادت کو یوں ہی چھوڑا جا سکتا ہے اتنی آسانی سے کہ وہ بس اس نے نظر مان لی ہے کہ بیٹھا رہے گا اپنی جگہ پر نہیں اٹھے گا اور وہیں بیٹھ کر کے وہ درود پڑھے گا بس؟ اس طرح سے بہرحال یہ شیخ بدر حفظ اللہ کہتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے، جبکہ نماز اتنا بڑا فریضہ ہے کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں، جس کی زندگی میں نماز نہیں، اس کی زندگی میں اسلام نہیں۔ اسلام یہ نشانی نماز ہے، اسلام کی نشانی ظاہری نشانیوں میں سے، بڑی نشانیوں میں سے نماز ہے۔ جب کسی کو مسجد آتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی، اسلام کی گواہی دو۔ اور ہمارے بڑے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ دراصل نماز کی پابندی اسلام کی ممبرشپ ہے، یعنی اسلام کی ممبرشپ اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں اسلام کا سب سے بڑا فریضہ توحید کے بعد نماز کی پابندی ہونی چاہیے۔ تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کے اقوال ہیں۔ اور ایک بات بنیادی یہ ہے کہ اب آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے بھائی ٹھیک ہے، اچھا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے نماز کسی وجہ سے نہ پڑھتا رہا ہو، اور چیزیں دیکھ لو اس کی، اور چیزیں بھی دیکھ لو اس کی، اور بقیہ چیزیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا، زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں، روزہ رکھتا ہے کہ نہیں، ہے نا، بقیہ چیزیں دیکھ لو، اور دیگر دین کے کاموں کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، تو یہ بات نہیں لائی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ اور چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ من ضیعھا فہو لما سواھا اضیاع، جو نماز کو ضائع کرتا ہے وہ نماز کے علاوہ دیگر چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ اس لیے یہ کافی ہے، یہ سب سے بڑی علامت ہے ظاہری علامتوں میں سے کہ وہ فرائض کی پابندی کرتا ہے یعنی نماز کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بہرحال اس طرح سے
بہت ساری دلیلیں پھر شیخ نے ذکر کی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے اولیاء کیسے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی ہے، جس میں آپ کی وفات ہو گئی، کس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے صحابہ کرام کی امامت کر رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحت کچھ سب سنبھل گئی تو آپ علیہ السلام دھیرے دھیرے تشریف لائے اور آپ جب نماز صف کی قریب آنے لگے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں پیچھے ہٹ کر کے نمازیوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہوں اور میری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور آپ کی امامت میں ہم سب نماز پڑھیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں، اپنی جگہ پر کھڑے رہو اور نماز پڑھاتے رہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بائیں طرف آ کر کے کھڑے ہو گئے، آپ کی امامت میں ابو بکر صدیق اور پھر پیچھے کے لوگ امامت میں نماز پڑھتے رہے۔ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ صورتحال تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے، نماز جیسے فریضے کی پابندی کرنے والے، بھلا کیسے ممکن ہے کہ اس فریضے کو چھوڑنے والا اللہ کا ولی ہو جائے، اللہ کا محبوب بن جائے؟ تو بہرحال قرآن و سنت کے اندر ایسی دلیلیں بہت ساری موجود ہیں، اور جس سے معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کا ولی سب سے زیادہ کلمہ توحید اور رسالت کے بعد، شرک اور ایسے بدعات سے بچنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی خصوصیت کے ساتھ نماز کے فرائض کی پابندی کرنے والا ہوگا۔ یہ سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو اس بات کی شد بدھ نہیں، اس بات کا علم نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہے اس کا کہ پھر عوام کیا کرتی ہے؟ عوام ان کے ظاہری حلیے سے جج کرتی ہے کہ اللہ کا ولی ہے۔ مثال کے طور پر شیخ کہتے ہیں، اور ہم سب بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ اس کا عمامہ کتنا لمبا ہے، شملہ کتنا لمبا ہے اس کا، ایسے ہی مثال کے طور پر اس کی شکل و صورت کیسی ہے کہ نہیں، اس کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہیں، ہو سکتا ہے، ایسے ہی اس کا کپڑا بہت زیادہ مثال کے طور پر کھردرا ہے، یعنی بہت زیادہ اس کے اندر نفاست نہیں ہے، غیر معیاری کپڑا ہے، ہلکا پھلکا فقیرانہ لباس ہے، بس یہ کافی ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو جاہل عوام نے ولایت کی نشانی بنا رکھا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ آپ دیکھیے، اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ ولایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولایت کا معنی محبت، دوستی، قربت۔ تو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کا ولی اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے ولی سے محبت کرتا ہے، تو اگر سچ مچ محبت پائی جاتی ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم میری اتباع کرو۔ نبی کی اتباع کے بغیر ولایت ثابت ہی نہیں ہو سکتی، نبی کی اتباع کے بغیر ولایت ثابت نہیں ہو سکتی، یہ چیز ہے۔ اچھا، ایسے ہی مثال کے طور پر شیخ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اور بھی علامتیں بنا رکھی ہیں، عوام جاہل ہے نا، جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ کچھ علامتیں مزید ان لوگوں نے بنا رکھا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ فلاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے۔ ایک مثال دیتے ہیں، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں، اور ہمارے بیچ بہت ساری اردو میں کتابیں جو پڑھی جاتی ہیں اس کے اندر اس طرح کی باتیں ولایت اور کرامت کے نام پر لکھی پڑی ہیں۔ کرامات الاولیاء کے عنوان سے بہت ساری ہے نا، بزرگوں کی کرامات، بڑوں کی کرامات، اس طرح سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، بے سروپا واقعات اور قصے اور کہانیاں اس کے اندر موجود ہیں، اس میں اس طرح کے واقعات ایک سے زائد موجود ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے اولیاء کے بارے میں کہ اللہ کے اولیاء وہ ہوتے ہیں جو خود خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے، بلکہ خانہ کعبہ ان کا طواف کرتا ہے۔ اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب وہ ہے جس کا طواف خانہ کعبہ کرتا ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتا ہے اور خانہ کعبہ سے دور رہتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے، یعنی اللہ کا اتنا بڑا محبوب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے چھٹکارا مل گیا، اسے طواف نہیں کرنا ہے۔ یہ جہالت کا بالکل الٹا پیمانہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہو گیا، محبوب بن گیا، اللہ کا پیارا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کے دین کے فرائض اس سے ہٹ گئے، نہ اسے نماز پڑھنا ہے، نہ اسے روزہ رکھنا ہے، نہ اسے حرام کی پابندی کرنی ہے، بچنا ہے اس سے، نہ کہتے ہیں اس کے لیے سب کچھ حلال ہو گیا، ایسے ہی نہ اسے طواف کرنا ہے۔
اس طرح کے عقیدے جاہل عوام کے یہاں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور شیخ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ خانہ کعبہ کا طواف اولیاء نہیں کرتے بلکہ خانہ کعبہ اولیاء کا طواف کرتا ہے، یہ کوئی ایسی ہی کہنے والی بات نہیں بلکہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اور اسے پھیلایا جاتا ہے۔ واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص نے مجھے بیان کیا، ایک شخص کے بارے میں مجھے بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ وہ کسی ملک سے آیا اور مکہ پہنچا اور خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھئی طواف کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اللہ کا گھر خانہ کعبہ، آپ آئے ہو تو طواف کرو، یہاں سب سے بڑی عبادت تو طواف ہی ہے، کیونکہ یہ عبادت طواف کی کہیں اور دنیا میں نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس نے جواب دیا الاولیاء هم الذین یطوف بهم الکعبہ، اولیاء کا طواف کعبہ کرتا ہے، اولیاء اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی کی دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی زیادہ محبوب کوئی ہے؟ آپ نے ایک حج کیا زندگی میں اور 4 عمرے کیے، بتاؤ کہ کوئی حج عمرہ بغیر طواف کے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع میں آپ نے حج کیا تو آپ نے طواف کیا، آپ نے عمرے کیے 4 تو اس میں بھی آپ نے طواف کیا۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح سیرت کا حصہ ہیں، اور ایک آدمی خانہ کعبہ پہنچے اور طواف نہ کرے اور یہ کہے کہ نہیں ہم تو اللہ کے اولیاء ہیں، ہم تھوڑی طواف کرتے خانہ کعبہ کا، خانہ کعبہ ہمارا طواف کرتا ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے لوگ۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جھوٹے پیمانے عام کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ایک شیخ نے ایک بہت اہم بات یہاں پر لکھی ہے اور اسے بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ گمراہی کہاں تک پہنچ گئی ہے، یعنی یہ نقطہ کہ اولیاء خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے بلکہ طواف خانہ کعبہ اولیاء کا طواف کرتا ہے، تو اولیاء تو جہاں رہتے ہیں وہاں رہتے ہیں۔ اب خانہ کعبہ کو اگر ہمیں طواف کرنا ہوتا ہے تو ہم سفر کر کے مکہ جاتے ہیں اور وہاں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، عمرہ اور حج کرتے ہیں، تو اگر کعبہ کسی کا طواف کرتا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہاں سے آئے گا تو طواف کرے گا نا، وہاں سے آئے گا تو طواف کرے گا، وہاں سے چلا آئے گا تو کعبہ نہیں رہے گا وہاں، تو جو وہاں جائیں گے وہ کس کا طواف کریں گے؟ جو غیر اولیاء ہوں گے اس کا طواف کریں گے۔ بھائی مسئلہ ہے کہ نہیں مسئلہ ہے؟ اب ایسے ہی اگر بکواس قسم کی باتوں پر بحث کی جائے تو یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ شیخ بدر کہتے ہیں، استاد محترم شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا زیادہ پھیلا ہوا مسئلہ ہے، کوئی کہانی نہیں ہے، باقاعدہ فقہی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے، فقہ کی کتابوں میں بعض یہ مسئلہ لکھا گیا ہے۔ کیا لکھا گیا ہے؟ کہتے ہیں باقاعدہ ایک مسئلہ قائم کیا گیا ہے فقہ کی کتابوں میں سے کسی ایک کتاب میں، کتاب الصلاۃ میں، نماز کے مسائل کا جو چیپٹر ہے اس میں باقاعدہ مسئلہ لکھا گیا ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ اولیاء کے طواف کے لیے چلا جائے اور اپنی جگہ پر نہ رہے تو وہاں پر جو نمازی ہوں گے وہ کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ کعبہ تو ہمارا قبلہ ہے، اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ قبلہ کا معنی وہ ہوتا ہے قبالہ، یعنی سامنا، استقبال جس کو ہم کہتے ہیں، تو کعبہ ہی نہیں ہے تو آخر کیسے لوگ نماز کس چیز کی طرف چہرہ کر کے پڑھیں گے؟ یہ فقہی مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کتاب کا مصنف کہتا ہے، اور ممکن ہے اس کتاب، جب یہ کتاب اردو جب ایڈیشن اس کا انشاءاللہ مرکز سے غالباً شائع ہونے والا ہے تو اس کتاب کے حوالے اور کہاں یہ باتیں لکھی گئی ہیں وہ سب انشاءاللہ اس میں شامل رہیں گی۔ ابھی فی الحال آپ سرسری طور پر وقت کی قلت کی بنیاد پر ایسے ہی اسے پڑھ لیں، اور اس کے اعتبار کے لیے شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر جیسے ایک محقق اور ایک بہت ہی معتبر سلفی عالم ذمہ دار ہیں، اس کے حوالے انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو صاحب کتاب، یعنی جس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا، یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، کتاب کا مصنف کہتا ہے اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس بارے میں 2 قول ہے۔ ٹھیک ہے، بعض علماء کہتے ہیں، ایک قول، بعض علماء کہتے ہیں کہ جو نمازی وہاں پر ہوں گے وہاں وہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ لیں گے، اصل کا اعتبار کرتے ہوئے کہ ہے تو نہیں لیکن یہی تو تھا، یعنی کعبہ کی جگہ تو یہی ہے، فی الحال نہیں ہے لیکن یہ سمجھ کے پڑھ لیں کہ یہی کعبہ کی جگہ، اس لیے چہرہ اس کی طرف نماز کر کے چہرہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر جان پائیں کہ کعبہ کہاں ہے تو چلے جائیں وہاں پڑھنے کے لیے، لیکن وہ جان بھی تو نہیں سکتے ہیں کہ کہاں چلا گیا ہے، اس لیے اب مجبور ہیں اور ان کے لیے درست ہے کہ وہیں فرض کر لیں کہ یہی جگہ تھی جہاں کعبہ ہے
تو اسی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں. ایک قول یہ ہے. دوسرا قول کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جب کعبہ نہیں ہے تو اس کی طرف کس چیز کی طرف نماز پڑھیں گے؟ کعبے کی جگہ طرف تھوڑی نماز ہوگی، کعبے کی طرف نماز ہوگی نا. تو کعبہ نہیں ہے تو اس کی طرف، اس کی جگہ کی طرف اصل کا اعتبار کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بلکہ ضروری ہے لوگوں کے لیے کہ وہ خانہ کعبہ کو ڈھونڈیں، تحری کریں، تلاش کریں، این ذہبت الکعبہ، کہ کعبہ کہاں گیا، اور ڈھونڈ کر کے اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں. یہ آپ بتائیں کہ یہ فقہی مسئلہ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر. اس سے پہلے جب وہ بات آئی تھی کہ اصول اور فروع کی، تو اس وقت ان تمام باتوں کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، اس کی جگہ یہ تھی. لیکن آپ دیکھیے کہ اصولوں میں کتنی ساری باتیں بے سر پیر کی لکھی گئی. عقیدے کا مسئلہ کتنا زیادہ بے سر پیر کا جمع کر دیا گیا، اتنے سارے فرقے، اتنے سارے انتشار، اتنے سارے اختلافات، اور ایسے ہی فروعی مسائل. یہ بھی فروعی مسائل کی ایک مثال ہے، ایک مسئلہ ہے. آپ دیکھیے کہ یہ سب چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی، اس کا کیا تعلق ہے دین سے؟ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے، شریعت سے کیا تعلق ہے؟ اس طرح کے مسائل کیا فرضیات نہیں ہے؟ کیا یہ سب جس کو کہا جاتا ہے خزعبلات، کیا اس کے قبیل سے نہیں ہے؟ یہ بے سروپا باتیں ہیں. ایسی کوئی بھی چیز کس کے کام میں آنے والی ہے؟ اور یہ اس کا مطلب یہ کہ آپ سند دے رہے ہیں کہ ہاں اللہ کے اولیاء خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرتے، بلکہ کعبہ جاتا ہے اولیاء کا طواف کرنے کے لیے. اس کو پروف کرنا ہوا کہ نہیں پروف کرنا ہوا؟ اگر یہ نہیں مانتے ہیں آپ سب، تو یہ فرضیات کی ضرورت کیا ہے؟ ان مفروضات کی کیا ضرورت؟ ایسے مسائل. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک کتاب کے اندر اس پر باقاعدہ بحث کی گئی ہے، اور اس طرح کی باتیں عوام کے درمیان عام کی جاتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں بے سر پیر کی ہیں. آپ بتائیے کہ کیا ایک ایسا آدمی جو نہ نماز پڑھے، نہ طواف کرے، نہ عبادت کرے، اور اس کے بارے میں دعویٰ کیا جائے کہ وہ اللہ کا ولی ہے، بھلا وہ کہاں سے اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے؟ شیخ کہتے ہیں کہ یہ کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ شیطان کا ولی ہے. کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایسا انسان جس کو اللہ کا ولی سمجھا جا رہا ہے، یہ اللہ کا ولی نہیں بلکہ شیطان کا ولی ہے. قسم کھا کر کے کہتے ہیں ای واللہ ولی الشیطان لیس ولی للرحمن، اللہ کی قسم یہ شخص شیطان کا ولی ہے، شیطان کا دوست ہے، شیطان کا محبوب ہے، اللہ کا محبوب اور اللہ کا دوست نہیں ہے. وما كانوا اولیاءہ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء تو متقی ہوتے ہیں، تقوی شعار جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. کہاں ہے تقوی؟ فرائض کی پابندی نہیں کرتا. بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں کہ تقوی کی جہاں تک بات آئی ہے تو تقوی کی شروعات تو ایمان اور توحید سے ہوتی ہے، لیکن تقوی کا ایک خاص معنی ہے، وہ معنی ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. معاصی منکرات، زناکاری، بدکاری، فحاشی، چوری وغیرہ، یہ جو گناہوں کے کام ہے نا، گناہوں سے بچنے کا خاص معنی ہے ایک تقوی کا. ایک تو تقوی پورے دین کا نام ہے، سارے مامورات کا عمل کرنا ہے اور سارے منہیات سے بچنا ہے. یہ تقوی کا جامع معنی ہے، وسیع معنی، جس سے پورا دین اسلام شامل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد خاص معنی ہے گناہوں کے بالمقابل، یعنی گناہوں سے بچنا تقوی ہے. خلص الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی، چھوٹے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہی تقوی ہے. یہ تقوی کا ایک معنی. شیخ کہتے ہیں کہ اگر اس معنی میں تقوی کا، اگر ان اولیاء کے اندر جو جھوٹے اولیاء ہیں، اگر اس معنی کو بھی تلاش کیا جائے تو بھی یہ صفر، زیرو ملتے ہیں. اس لیے کہ ان کے یہاں منکرات، گناہ، معاصی کی بھرمار ہے، ان کے یہاں زناکاری ہے، ان کے یہاں فحاشی ہے، ان کے یہاں شراب ہے، ان کے یہاں نشہ ہے، اور اللہ کا ولی سمجھا جا رہا ہے. اس اعتبار سے بھی میرے بھائیوں کہتے ہیں کہ اس کی صورتحال یہی ہے. اب شیخ نے یہاں پر ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو بیان کرنے سے بھی باہر ہے، یعنی مطلب وہ حیا اور شرم سے اس کا تعلق ہے، تو میں اسے بیان نہیں کر سکوں گا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو اطمینان سے اپنے سامنے جو تحریر ہے اسے پڑھ لیجئے گا. بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ فحاشی، بے حیائی میں ملوث آدمی کو، منکرات میں مبتلا آدمی کو کیسے اللہ کا ولی مانا جا سکتا ہے؟ ایسا شخص کبھی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا. اور تعجب یہ ہے کہ گناہ اور منکرات کے کام اللہ کی ولایت کے نام پر کیے جا رہے ہیں. اللہ کا ولی ہے، اس لیے چلو اس سے یہ کام کروایا جائے، اور وہ زناکاری بدکاری کا کام ہے. یہ صورتحال ہے. کسی بھی صورت میں ولایت تقوی کا قرین ہے. جہاں تقوی ہے وہیں ولایت ہے، جہاں تقوی نہیں وہاں ولایت نہیں ہے. تقوی ولی دونوں قرین ہیں، اس کے بغیر
نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا من کان مؤمنا تقیا کان للہ ولیا، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ جو مومن نہیں، متقی نہیں، وہ اللہ کا ولی نہیں۔ یہ ہے، تو یہ تو ہو گئی بات ولایت کے بارے میں، سچے اولیاء اور جھوٹے اولیاء۔ لیکن معاملہ جب بگڑ گیا، علم ختم ہو گیا اور اصل علم سے ہٹ کر کے لوگ خرافات، سچے جھوٹے واقعات، بے سروپا کہانیاں اور دیو مالائی واقعات اور ایسے ہی جھوٹی کرامات میں جب لوگ مبتلا ہو گئے اور خرافات گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے، تو ایسی صورت میں اب ان کا پیمانہ ہی بدل گیا۔ نہ قرآن کی دلیل نہ سنت کی دلیل، بس جو کچھ ان لوگوں کے بیچ میں پھیلایا جا رہا ہے، کتابوں میں لکھا جا رہا ہے، قصے کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، اسی کو عوام الناس نے اللہ کے ولی ہونے کی علامت اور نشانی بنا لیا، اسی کو پیمانہ بنا لیا۔ یہ بات شیخ سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح سے عوام بہرحال اس طرح کے جھوٹے قصے کہانیاں واقعات حکایات سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا بھی ذکر شیخ نے اشارہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں اگر آپ دیکھیں تو مشہور حدیث ہے حدیث الولایہ، ولایت سے متعلق حدیث۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولایت کے بارے میں فرمایا حدیث قدسی میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہے دیکھیں شروع کے الفاظ ہیں، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ یہ تو شروع میں جملہ ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ایسے فاسق فاجر، ایسے بد عمل بد کردار فرائض کو چھوڑنے والوں کے دفاع میں اللہ تعالیٰ جنگ کرے گا؟ ایسے لوگ خود اللہ کے دشمن ہیں، شیطان کے ولی اور دوست ہیں۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ، بندہ مجھ سے قریب ہونے کے لیے سب سے زیادہ اچھا کام جو کرتا ہے اور جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ میرے فرائض ہیں جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے سب سے بڑا کام کون سا ہے؟ اللہ کے فرائض کی پابندی، اور سب سے بڑا فریضہ توحید خالص کا اعتراف ہے، شرک سے برات و بیزاری ہے، اور اس کے بعد اللہ کی عبادات میں نماز اور ایسے ہی زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج اور عمرے، یہ سارے عبادات اور ایسے ہی دیگر فرائض۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، اور میرا بندہ مسلسل مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے اور قربت حاصل کرنے کے لیے نوافل پڑھتا ہے۔ فرض کی بات تو ہو گئی کہ فرض اللہ سے قریب ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، فرض کی ادائیگی سے اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حد درجہ محبت کرتا ہے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے۔ اس کے بعد میرا بندہ مسلسل فرائض کے بعد نوافل ادا کرتا رہتا ہے، نفل نمازیں، نفل روزے، نفل صدقات ادا کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ یہ اولیاء کا دو درجہ، دو مقام بیان کیا گیا ہے۔ اولیاء کے درجات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کے درجات ہیں۔ اللہ سے کا محبوب جو ہوتا ہے بندہ، اس کے دو مراتب ہیں۔ ایک مرتبہ ہے فرائض کی پابندی کرنے کا، جو فرائض کی پابندی کرے اور موٹے موٹے سارے فرائض کو ادا کرے اور ایسے ہی بڑے تمام گناہوں سے اور چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، بعض مستحب چیزیں، نفلی چیزیں وہ نہ کرتا ہو، بعض مکروہ اور غیر مناسب چیزیں وہ کرتا ہو جس کی اجازت ہے اس معنی میں کہ آدمی گنہگار نہیں ہوتا، جس کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے اس آدمی کا جو فرائض کی پابندی کرنے کے ساتھ، منکرات سے پورے طور پر بچنے کے ساتھ، مستحبات، نوافل، ایسے ہی فضائل اور ایسے ہی اولا اور اعلیٰ نیکیوں کے کام جو ہو سکتے ہیں سب کرتا ہو، اور چھوٹی چھوٹی گناہوں کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہو۔ یہ دو درجے، پہلا درجہ اور پھر یہ اس سے بڑھ کر کے اونچا درجہ، یہ دوسرا والا ہے۔
تو دونوں اللہ کے ولی ہیں، لیکن فرائض سے چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے فرائض کی ادائیگی پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر وہ باتیں بھی بیان کی گئی ہیں جو اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کوئی چیز پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے وغیرہ۔ یعنی کیا مطلب؟ اب جب میری محبت ولایت مل جاتی ہے اسے تو میں اس کی تمام اعضاء اور جوارح کو کنٹرول میں رکھتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے وہی چیز دکھائی دے گی جو اللہ کی رضا کی ہو، اس کے کانوں، وہ اپنے کانوں سے وہی سنے گا جو اللہ کی رضا کی چیز ہو، اپنے ہاتھوں سے اسی چیز کو پکڑے گا جو اللہ کی رضا کی ہو، اپنے پیروں سے چل کر کے اسی چیز کی طرف جائے گا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ معاف کرنا، یہ ایسا نہیں ہے صوفیوں کی طرح کہ واقعی ریلی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان، اس کی آنکھ، اس کے ہاتھ، اس کے پیر بن جائے گا، بلکہ یہ معنی نہیں ہے۔ یہ صوفیوں کا طریقہ ہے جن لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی اس حدیث سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہے، اس کے آنکھ بن جاتا ہے، اس کی کان بن جاتا ہے۔ یہ صوفیوں کا طریقہ ہے، یہ معنی اس کا نہیں ہے۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے آئی، پہلی والی آیت کریمہ، اس کے اندر اتباع کا ذکر کیا گیا، دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا ذکر کیا، تیسری آیت کریمہ کے اندر ایمان اور تقوی کا ذکر کیا۔ یہاں پر اور بھی کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہیں جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے۔ میں اخیر میں وہ بات جو وہ آیت کریمہ جس پر اصل گفتگو کی ہے شیخ نے، اور سارے دلائل جو اللہ کے اولیاء کے بارے میں، اللہ کے اولیاء کی علامات کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں، ان تمام دلائل میں سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ واضح دلیل سورہ یونس کی دونوں آیتیں ہیں۔ سورہ یونس کی دونوں آیتیں ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور افسوس یہ ہے کہ اولیاء باطل اور اولیاء باطل سے وابستگی رکھنے والے آیت کریمہ اتنی ہی پڑھتے ہیں، پہلی ہی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اگلی والی آیت کریمہ جو اصل ولایت کی پہچان ہے اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سن لو، اللہ کے اولیاء کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ تو وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی اولیاء کا مقام یہ ہے، ان کا درجہ یہ ہے کہ ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ تو کوئی ڈر اور اندیشہ ہوگا، ہے نا، مستقبل کا، اور نہ کوئی ماضی کا کوئی رنج اور غم ہوگا۔ اب یہ نہیں بتاتے کیا اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کی علامت اور پہچان بتلائی ہے، اور وہ دو پہچان ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، ان کی پہچان یہ ہے جو ایمان والے ہیں اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ ایمان اور تقوی کی شرط ولایت کی بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر وہ صرف یہ پیش کرتے ہیں عوام کے سامنے کہ اللہ کے اولیاء بہت اونچے مقام پر ہوں گے، نہ تو کوئی خوف نہ تو کوئی غم، ایک دم بے فکر اللہ کے پیارے بندے ہیں، کہاں سے ان کو خوف اور غم ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ نہیں بتاتے، ان کے سوچ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معیار کے مطابق جس کو اللہ کا ولی بنا لیا، جس کا حلیہ، جس کا وضاقتہ، جس کا رہن سہن، جس کا مثال کے طور پر شملہ، یا جس کی لباس، یا جس کا اٹھنا بیٹھنا وغیرہ، جو کچھ ہم نے سمجھ رکھا ہے ان کے بارے میں کہ اللہ کے ولی ہیں، بس یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، اور ان کا مقام یہ ہے کہ خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اگلی والی آیت کریمہ کاش وہ پڑھتے تو یہ جانتے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، لیکن بات آئی نا کہ دلیلوں سے دور ہیں، جہالت ہے، لا علمی ہے، اور ان کے درمیان جو چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، کتابوں میں لکھی جاتی ہیں بے سروپا، اس کے ذریعے سے واقعات، قصے، کہانیاں، اسی کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ولایت کی پہچان ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا ولی ہے۔ اس لیے ان آیات سے وہ پورے طور پر غفلت کا شکار ہیں۔ یہاں پر دیکھیے شیخ نے کیا کیا ہے، آخری جملہ اس پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے جو آخری بات ہے، آخری بات صاف کہتے ہیں شیخ کہ حالت ایسی ہو چکی ہے کہ بہت سارے اپنے آپ کو عالم، دین کا دائی، شریعت کی حفاظت کرنے والا پاسبان ایسا سمجھنے والوں نے ولایت کے معاملے کو بالکل الٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ ایمان اور تقوی، نبی کی اتباع، یہ ولایت کی شرط ہے،
اور ان لوگوں نے کیا بنا دیا ہے؟ ولی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ نبیوں کی رسولوں کی اتباع سے دور ہو۔ ان کا سوچنا ہے کہ اگر اس کو یہ کرنا ہے، اس کو نماز پڑھنا ہے، اس کو روزہ رکھنا ہے، اور اس کو اس حرام سے بچنا ہے، اس حرام سے بچنا ہے، تو پھر کیسا اللہ کا ولی ہوگا؟ اللہ کا اتنا محبوب رہے اور یہ ساری پابندیاں بھی اس کے اوپر رہیں۔ اللہ کے محبوب کے اوپر تو اتنی پابندیاں نہیں ہوتی ہیں، اللہ کا محبوب تو آزاد رہے گا۔ اب ان جاہلوں نے کیا بنا دیا ہے کہ بھئی اللہ کا ولی ہونے کے لیے نبیوں کی رسولوں کی اتباع اور پیروی کرنا غلط، چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے رسول کی اتباع کرنا چھوڑنا ضروری ہے، رسول کی اتباع چھوڑنا ضروری ہے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑنا ضروری ہے۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے فرائض اور واجبات سے آزاد ہونا ضروری ہے۔ یہ کون سا ولی ہے کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے؟ تو سارے لوگ کر رہے ہیں۔ اس طرح کا نظریہ، اس طرح کا عقیدہ ان جاہلوں کی طرف سے بنا ہوا ہے۔ اس کے برخلاف دوسرا والا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان اور تقوی۔ ایمان اور تقوی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ نہ ایمان کی ضرورت ہے، نہ تقوی کی ضرورت ہے۔ ایمان اور تقوی چھوڑنا ولی کی نشانی ہے، علامت ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے اگر اللہ کے نبی کی مثال دیں تو لوگ کہتے ہیں آپ لوگ تو رسول کی مثال دے رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کی مثال لے لیجیے، عمر بن خطاب کی مثال لے لیجیے، ہے کہ نہیں؟ عثمان غنی، علی اور ایسی عشرہ مبشرہ، صحابیات، ازواج مطہرات، بنات رسول کی مثال لے لیجئے، دیگر عام صحابہ کرام کی مثال لے لیجئے، تابعین کی مثال لے لیجئے۔ بھلا پوری امت میں کون سا ایسا فرد ہے جن کی فضیلت قرآن و سنت کے اندر آئی ہوئی ہے اور وہ اللہ کے فرائض کو چھوڑنے والا ہو؟ اللہ کے فرائض کو چھوڑنے والا ہو، اللہ کے رسول کی اتباع سے، اطاعت سے باہر نکلنے والا ہو، ایمان اور تقوی سے آزادی حاصل کرنے والا ہو۔ کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو ایک ایک فریضہ تو جانے دیں، فریضے کی پابندی تو کرتے ہی تھے، نوافل کا اہتمام، سنن کا اہتمام، مستحبات کا اہتمام، حرام کاموں سے دوری بیزاری، اور اس کے علاوہ حتیٰ کی کراہت والا کام بھی کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ورع اور تقوی کے اعلیٰ مقام پر فائز، گناہوں کے کام نہیں بلکہ ادنا گناہ کا کام بھی وہ گوارا نہیں کرتے تھے، اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس رکھتے تھے۔ یہ تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کی رضامندی کا پروانہ دیا جا چکا ہے۔ بھلا ان کے بعد امت میں کون ہے جو ولایت کے اس مقام پر فائز ہو سکے جو مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں یہ ہے پیمانہ الٹ دیا گیا اور پورے طور پر حق و باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو اللہ کے اولیاء ہوں انہیں چاہیے کہ دین سے آزاد، ایمان نہیں، تقوی نہیں، فرائض نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، طواف نہیں، اور ایسے ہی منکرات اور معاصی سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ایسے ہی کی سنت اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام اور امت کے خیر القرون کی زندگی میں، سیرت پہ کوئی ایسی ایک بھی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ ہے اولیاء باطل، اولیاء الشیطان، جو اس چیز کو ولایت سمجھتے ہیں، جن کو اللہ کا اولیاء شمار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے اولیاء اور شیطان کے اولیاء کے درمیان فرق آپ کے سامنے واضح ہو گیا۔ یہ اس سلسلے میں چند باتیں تھیں، اور آخری جو جملہ تھا شیخ نے اس پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہ اس قدر پستی آ گئی اللہ کے اولیاء کی شناخت، اللہ کے اولیاء کی پہچان کے حوالے سے، اس قدر ذلت، اس قدر جہالت، ضلالت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم تو اس سے معافی کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں تجھ سے کہ اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے، کیونکہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا، میرے بھائیوں، یہ 5واں اصول جو ہم نے پڑھا، اور اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئیں اس سلسلے کی، اور جو باتیں ہیں اسے آپ اس مذکرے سے جو آپ کے سامنے ہے آپ فرصت کے وقت میں اسے پڑھ لیں اور اس سے گزر جائیں تو انشاءاللہ بقیہ معلومات آپ کے سامنے ہو جائے گی۔